سب کے سامنے تمام صحافیوں کی موجودگی میں جو بات ہم یہاں کے حکمران طبقات تک اور اصل حکمران طبقات تک جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں تھرو میڈیا، وہ میں سب آپ کے سامنے مکمل پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ چلے گا۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے اس کے ہم جواب دینے کے پابند ہیں آپ کو۔ جموں کشمیر کے عام عوام اور نوجوانوں نے 29 ستمبر سے 4 اکتوبر تک ایک تاریخ رقم کی اور بے مثال جدوجہد کی۔ ہم اس پر عوام کو، جموں کشمیر بھر کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ جموں کشمیر کے عوام کی انتہائی جرأت مندانہ اور تاریخ ساز جرأت تھی، جس کے نتیجے میں ایک طاقتور ظالم جابر ریاست گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ ہم اس جدوجہد کے دوران ریاستی جبر اور بربریت اور ریاست کے شرپسند یا غنڈہ عناصر کی فائرنگ سے شہید ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح مظفر آباد کے اندر ہمارے نوجوان شہید ہوئے ریاست کے پالے ہوئے غنڈوں کے ہاتھوں، ہم ان سب نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جس طرح دیرکوٹ کے مقام پہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ریاست کے سائے میں پلنے والے شرپسندوں اور عوام دشمن قوتوں کے ہاتھوں جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے، وہ پولیس ملازم تھے یا وہ سول جو ہماری آبادی تھی، جتنے بھی لوگ تھے، نوجوان جو مظاہرین تھے، یہ سب جو ہیں وہ ہمارے نوجوان ایک مخصوص ریاستی جو عناصر ہیں، بدماش عناصر ہیں، جو ہمیشہ سے اس ریاست کے اوپر اس کے اقتدار پہ قابض رہے۔ وہ ہمیشہ سے اس ریاست کے عوام کے وسائل کو فروخت کرتے رہے۔ یہ ان سب کی مشترکہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے۔ میں ان سب نوجوانوں کو اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں ہم، اور ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جن کے گھروں سے ان شہیدوں نے عظیم قربانیاں دی، اس خطے کے حقوق کو ایک اہم سنگ میل تک پہنچایا۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تمام اہل خانہ کو بھی اور اپنے تمام شہیدوں کو بھی۔ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں اور مظفر آباد کی لولی لنگڑی حکومت اور اس کی کاسا لیس اشرافیہ کے غنڈہ عناصر نے تحریک کو کچلنے کے لیے ہر حربہ اپنایا اور بیرونی فورسز کو لا کر عوام کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اب بھی پاکستان میں جموں کشمیر کے شہریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بالکل بدستور جاری ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہماری لڑائی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جدوجہد اس اپنے حقوق کی بازیابی کی جدوجہد ہے، اور یہ پاکستانی حکمران طبقات کے خلاف ہے، جو ہمارے وسائل پہ قابض ہیں۔ ہم اس جدوجہد میں پاکستانی عوام کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان سے دشمنی اور نفرت کا ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو بھی عناصر یہ نفرت تعصب پھیلا رہے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں، بلکہ وہ ریاست کے وہ عناصر ہیں جو عوام کو تقسیم کر کے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ پاکستان میں خریداری کے لیے جاتے ہیں یا پھر اپنی محنت بیچنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی ریاست کے ذمہ داران نے یہ رویہ ترک نہ کیا کہ اشیاء خوردونوش، ضروریات اور خریداری کی واحد منڈی پاکستان کے لیے اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات کے لیے جانے والے ہمارے شہریوں کو اگر ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا گیا، تو ہم یہ بالکل صاف کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اشیاء خوردونوش کی واحد منڈی نہیں ہے اس خطے کے اندر۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان کی فورسز کی بڑی تعداد جموں کشمیر میں موجود ہے۔ اگر جموں کشمیر کے شہریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم ہراساں کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند نہ ہوا تو اس صورتحال میں جموں کشمیر کے شہری جو ہیں وہ ہر طرح کے احتجاج کا اپنا حق مکمل محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں پھر ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مختلف جو ہیں ہمارے پاس مختلف
केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ के आम आदमी नहीं बल्कि ये बात बिल्कुल मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आप सबकी मौजूदगी में कि वहाँ अभी तक ये कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आम मेहनतकश मजदूरों ने किसी मेहनतकश मजदूर के ऊपर दावा बोला हुआ हो। जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सारे केसेस फोर्सेस से रिलेटेड है, वो सारे केसेस हुकूमत से, वहाँ की गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट का ये रवैया वहाँ पे अपनी मेहनत बेचने वाले मजदूरों और मेहनत कशों के लिए जिनके वसाइल पे उनका कब्जा है, ये जो है ये जम्मू कश्मीर के अवाम को एक ऐसी लड़ाई की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है जिससे कल सबके जो है वो कल ठंडे ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इससे पहले भी यहाँ पे काबिज़ फोर्सेस को, यहाँ की काबिज़ कुव्वतों को जो है उनका जिस तरीके से मुकाबला किया है, आइंदा भी हमारी इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़कर हम जो है वो इस सारे अमल का मुकाबला करने के जो है हक महफूज रखते हैं। इसके साथ मैं इस मौका पर जम्मू कश्मीर के अवाम से मुखातब होने का मकसद जहाँ एक बड़ी और तारीख साज फतह पर इन्हें मुबारकबाद देना है, वहाँ ये भी वाज़िया करना है कि इस जदोजहद का इख्तिताम नहीं हुआ बल्कि ये महज एक आगाज़ है। हमने इस जदोजहद को हतमी मंजिल तक पहुँचाना है और अभी आगे बढ़ना है हम सब लोगों ने। एक बार फिर मैं ये वाज़ह करता हूँ कि हुक्मरान और हक़ हुक्मरानी और और वसाइल पर हक़ मलकियत हासिल किए बगैर इस खित्ते के लोगों के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। हम ये किसी सूरत अफोर्ड नहीं करते कि चंद मुतालबात के हुसूल के लिए हर बार कीमती जानों का नजराना पेश किया जाएगा। जैसे 2024 में आप सारे लोग तमाम इस हाउस में बैठे हुए लोग भी और पूरी कौम जो है इस बात की गवाह है कि हमारे 4 लोगों को शहीद किया गया, 3 हमारे जो है वो मुजाहिरीन थे और एक हमारा पुलिस मैन जो है वो आज़ाद कश्मीर में उसे शहीद किया गया। और इस बार भी ये सिलसिला सारा ये हमारा इज्तिमाई कौमी नुकसान है और जम्मू कश्मीर के अवाम जो है आइंदा ये नहीं चाहते कि उनकी हर मरतबा छोटे छोटे मुतालबात पर उनकी जो है वो जानों के नजराने पेश किए जाएँ। कभी आटे पर जानों का नजराना पेश किया जाए, फिर आटे पर जानों का नजराना पेश किया जाए, फिर बिजली पर जानों का नजराना पेश किया जाए, फिर अस्पताल पे जानों का नजराना पेश किया जाए। ये जम्मू कश्मीर के अवाम अब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। और अब मैं अवाम के सामने जो बात रखना चाहता हूँ आपके ज़रिए वो इस तरह है कि अवाम जो है वो जब तक इस खित्ते के वसाइल पर हक़ मलकियत और इस पे हक़ हुक्मरानी का हाल हासिल ना हो, इसका हाल मुमकिन नहीं है। हम किसी सूरत जो है ये अफोर्ड नहीं करेंगे अब। और इसके बाद मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे मसाइल की जड़ हमारे वसाइल पर कब्ज़ा और हमारा छीना गया हक़ हुक्मरानी है। इसके लिए जब तक हक़ हुक्मरानी बहाल नहीं होता, मसाइल का मजमूई तौर पर हल मुमकिन नहीं है। ऐलान आज़ादी के लिए जो इस खित्ते का हल है वो ऐलान आज़ादी जो 1924 अक्टूबर 1947 को जो ऐलान आज़ादी किया गया, उस ऐलान आज़ादी के मुताबिक जो है आइन साज असम्बली के इंतखाबात की राह हमवार की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ के लोगों को उनका हक़ हुक्मरानी हक़ मलकियत उनको लुटाया जाए। यानी यहाँ पे जो इन्होंने हमसे जो वादा किया गया था 1953 में एक मायदे के ज़रिए कि यहाँ के लोगों को हक़ हुक्मरानी दिया जाएगा और आज़ाद एक इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तमाम जो है यहाँ के लोगों को उनको इंतखाबात का मौका दिया जाएगा, उनको अपनी हुकूमत इंतखाब करने का मौका दिया जाएगा। और वो उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। इस खित्ते में अमन का सिर्फ वाहिद रास्ता है, वो वाहिद रास्ता जम्मू कश्मीर के अवाम का हक़ हुक्मरानी तस्लीम करके ही मुमकिन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब किसी भी तरह की पपेट गवर्नमेंट्स को कबूल नहीं करेंगे या इस तरह के कोई भी इंतखाबात अब हमारे लिए मानी नहीं रखते। वो इंतखाबात जिनके बाद मुंतखब होने वाले सदर, वज़राए इकराम, जो वज़ीर आज़म समेत जितने भी काबीना है, ये सारी जो है ये हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे और जो है वो अनजाने लोग आके हमारी ज़मीन पर ना सिर्फ गारंटर बने बल्कि अनजाने लोग आकर हमारी ज़मीन पर हमारे ही मसाइल पर वो हमें श्योरिटियाँ दें और वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। ये बात जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। और हम इस मसले पर इस सारे अमल के बाद अवाम में एक तशवीश है, अवाम के अंदर जो है गम और गुस्सा है। अवाम जो है इस बात को लेके इंतहाई
جو جس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ 77 سالوں سے ہمارے ساتھ جو ڈرامہ کیا گیا یہاں پہ حکمران کا، یہ جو الیکشنز ہوتے رہے جتنے بھی 77 سالوں سے، یہ الیکشن جو ہیں یہ ہمیشہ جو اس خطے کے اندر ہوئے، یہ الیکشن ہمیشہ سے یہاں پر ہر الیکشن کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کی ایک داستان ہے۔ کوئی الیکشن یہاں پہ ایسا نہیں گزرا ان 77 سالوں میں جب انتخابات کا جو سلسلہ جب سے شروع ہوا، اس ایکٹ کی روشنی میں جو انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی انتخاب ایسا نہیں ہے جس انتخاب میں انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہوا ہو، کوئی انتخاب ایسا نہیں ہے جس انتخاب کے اندر انسانوں کی آپس میں رنجشیں نہ بڑھی ہوں اور سوسائٹی جو ہے وہ دو لاکھ نہ ہوئی ہو، ہمارے لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں نہ بوئی گئی ہوں۔ اور جب ہم نے 77 سالوں کے بعد، 78 سالوں کے بعد اس کی کارکردگی دیکھی تو ہمیں محسوس ہوا کہ 78 سال تو ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ کیا جاتا رہا، اور وہ قوتیں جو آج اقتدار کے ایوان میں بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے پی سی ایف سی کو لیٹر لکھے ہیں، جنہوں نے ان کو بلا کے یہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح بالکل ہمارے جو نوجوان جتنے بھی شہید ہوئے، آپ سب صحافی حضرات، آپ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں 77 سالوں سے اس دوران اس موومنٹ کے اندر 2.5 سال کی اس تحریک کے اندر، عوامی حقوق تحریک کے اندر کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن 2 مرتبہ یہاں کے حکمرانوں نے، ان حکمرانوں نے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، 2 مرتبہ انہوں نے پی سی ایف سی کو بلایا اور دونوں مرتبہ یہاں پہ عوام کی لاشیں گری۔ 2 مرتبہ انہوں نے، میں یوں کہوں تو ہم بالکل جموں کشمیر کے عوام اب آج حق بجانب ہیں اگر یہ بات ہم کہیں یہاں سے انتہائی افسوس کے ساتھ، مظفر آباد کے پریس کلب سے بیٹھ کے اگر ہم یہ بات کہیں کہ 2 مرتبہ جب دہشت گرد فورسز کو انوائٹ کیا گیا تو انہوں نے آ کے ہماری لاشیں گرائیں۔ تو یہ حکمران جو ہیں، یہ ہمارے جو ڈرامہ یہاں پہ چلتا رہا، یہ ڈرامہ حکمرانوں نے 77 سال لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ انتخابات آپ کی بہتری کے لیے ہیں، انتخابات کے بعد آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، انتخابات کے بعد آپ کو یہ سہولیات۔ اب تو ہمیں پتہ چلا کہ 77 سالوں سے حکمران جو ہیں یہ اقتدار ہم سے ووٹیں لے کے، تو یہ اقتدار میں جو ہے حکمران، یہاں کا جو نائل حکمران ہے، یہ تو ہمارے مسائل فروخت کرتے رہے اور یہ دوسروں کی حکمرانی ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اب اس خطے میں اگر امن ہے، سکون ہے، اس کا راستہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے عوام، آپ کے ذریعے، آپ صحافیوں کے ذریعے، ہندوستان، پاکستان سمیت پوری دنیا کے انسانوں تک جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح راستہ ہے کہ یہ اعلان آزادی کے مطابق اس حکومت کو بحال کیا جائے، اس حکومت کے جو ہے انتخابات کا، یہاں کے عوام کو انتخابات کا موقع دیا جائے، یہاں کے عوام کو جو ہے ان کا حق حکمرانی ہے، وہ حق ملکیت، وسائل پر ان کا ملکیت اور جو ہے حکمرانی کا ان کو حق دوبارہ لٹایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ جموں کشمیر کے عوام کو اب خیراتی بجٹ پہ چلایا جائے، کوئی کسی گرانٹ کی صورت میں جو بجٹس آتے ہیں ان کو چلایا جائے، یا جموں کشمیر کے لوگ اتنے نائل بالکل نہیں ہیں کہ سیکٹری فائنینس، ایک لینٹ افسر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ معاملات چلائے گا۔ آئی ایم ایف کی پالیسیز کا اطلاق، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں آئی ایم ایف کا، ہم نے اس کا حصہ ہے، نہ ہی ہم نے اس سے کچھ لیا ہوا ہے، نہ ہی ہم نے اس سے کچھ لینا ہے، تو ہمارا اس کی پالیسیز کا اطلاق جموں کشمیر کے عوام پر نہیں ہوتا۔ جموں کشمیر کے عوام کو ایک آزاد اپنی زمینوں پہ ملکیت دینی ہوگی، اپنے وسائل پر ملکیت دینی ہوگی، اور جموں کشمیر کے عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا ان حکمرانوں کو۔ اس کے ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اتنے وسائل موجود ہیں جن کے درست استعمال سے اس خطے کے لوگوں کے تمام مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس خطے میں موجود وسائل اور جموں کشمیر کے تارکین وطن کے بھیجے جانے والے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذریعے ذخائر پر اختیار کے لیے اسٹیٹ بینک کا قیام ناگزیر ہے۔ ان وسائل کو ایک عوامی حکومت کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر میں جدید سائنسی بنیادوں پر تعلیم، جدید صحت کی سہولیات ہر شہری کو مفت فراہم کی جا سکتی ہیں۔ سیاحت کی انڈسٹری کی شکل دے کر، سیاحت کو انڈسٹری کی شکل دے کر بڑے پیمانے پر ریونیو پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اسی غیر ملکی زر مبادلہ کو استعمال میں لاتے ہوئے نہ صرف اشیاء ضرورت کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ جدید تکنیک اور مشینری کو امپورٹ کر کے جدید خطوط پر صنعت کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔
اور انفراسٹرکچر کو بہتر کر کے مقامی سطح پر روزگار کے ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے کہ نسل در نسل اس خطے سے انتہائی تلخ حالات میں معاشی ہجرت میں مجبور ہونے کا سلسلہ روکا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ معاشی ہجرت ہے۔ یہاں کے لوگوں کی معاشی ہجرت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو آپ سب لوگ، ہم سارے لوگ جو ہیں جس کے چشمدید گواہ ہیں کہ یہاں کے نوجوان سالوں سال اپنے گھر نہیں آ سکتے۔ یہاں کے نوجوان سالوں سال جو ہے وہ ڈگریاں لے کے، یہاں کے گریجویٹس، یہاں کے جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز جو نوجوان ہیں، مرد ہمارے بچے بچیاں جو ہیں، وہ اتنی تعلیم کے باوجود بھی وہ بے روزگاری کی جو ہے وہ اس کا بے روزگاری کے نتیجے میں وہ یہاں پہ مارے پھرتے ہیں، یہاں کے حکمرانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، پھر دنیا بھر میں جا کے اپنی محنت بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے، جموں کشمیر کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے یہاں کے وسائل کو یہاں کے عوام کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نہ صرف اس خطے میں حق حکمرانی کے اصول اور اس خطے کے باسیوں کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے، بلکہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے سفر کو بھی جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی کا راستہ بھی مظفر آباد کے حق حکمرانی سے جاتا ہے۔ کیسے؟ میں یہ بات آپ سب کے سامنے، آپ کے ذریعے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ، پوری ریاست کا پرابلم جو ہے، یہ ایک بیس کیمپ کی حکومت تھی جس حکومت نے دنیا بھر سے بات کرنی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر پر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ دلی کی تہاڑ جیل ہو، وہ لداخ ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، یہاں کے ریاستی شہری جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے ریاست کی آزادی کے خواب کے ساتھ، ریاست کی آزادی کے عوامی مطالبے کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے آج بھی وہ جو ہے وہ سارے وہاں پہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں سارے لوگ۔ لیکن حکومت آزاد کشمیر کے پاس اس کالے آئین کے تحت یہ جو انسان دشمن ایک دستور، ایک ایکٹ جو ہے یہاں پہ نافذ ہے، اس ایکٹ کے ذریعے حکومت آزاد کشمیر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کر سکے، وہ دنیا کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتا سکے۔ یہ حکمران جو یہاں بیٹھتے ہیں مظفر آباد میں، جو کہتے ہیں 12 نشستیں ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمیں تحریک کی آزادی چاہیے، ان سے کوئی یہ پوچھے، ان حکمرانوں سے کوئی یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ جولائی 2025 میں حکومت پاکستان کے پاس ریاست کے پاس سلامتی کونسل کی صدارت 1 مہینہ رہی، اور اس 1 مہینہ صدارت میں انہوں نے جموں کشمیر پر ایک اجلاس بلانے کی کوشش نہیں کی، کسی ایک ملک کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ عوام کے ذریعے بھی، یہ میں آپ کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے میں عوام تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا وہ مکروہ چہرہ ہے جو 77 سالوں سے ہمیں بتاتے رہے کہ ہم آپ کے وکیل ہیں، اور انہوں نے ایک اجلاس تک انہوں نے بلانے کی کوشش نہیں کی جموں کشمیر کے اوپر۔ انہوں نے جموں کشمیر کے اس کا حال جو ہم جو صاف عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کا حال یہی ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہے، یہ لڑائی جموں کشمیر کے عوام کی ہے، یہ یہاں کے مجبور محنت کش مزدور کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی جیسے آپ نے اپنی لڑائی خود لڑی ابھی، ایسے ہی آپ کو عوام کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، اور عوام جب تک اپنی لڑائی خود نہیں لڑتے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا، یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ اور ہم اس موقع پر لداخ اور گلگت بلتستان میں جاری احتجاجی تحریکوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ ان کی پشت پر ہیں۔ ہم لداخ کی ریاستی تشخص کی تحریک جو بڑھتی ہوئی آزادی کی تحریک ہے، اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔